السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم، اس کا احسان، اس کا انعام، اس کا فضل ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایک مبارک محفل کے اندر، مبارک مجلس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر بندہ کتنی بھی کوششیں کرتا رہے، لیکن جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی، اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ نے ہمیں دین کی مجلس کے اندر، دینی پروگرام کے اندر، دینی جلسے کے اندر اللہ نے اگر ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار ایسی مجلسوں کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مختصر سی چند آیات تلاوت کی ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے میدان محشر کے اندر کیا منظر ہوگا، کتنا ہولناک منظر ہوگا، کیسا وحشتناک منظر ہوگا، قیامت کا دن کیسے ہوگا، چند حالات اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمائے۔ دوستو، ہر انسان دنیا کے اندر رہ کر کے، دنیا کے اندر زندگی گزار کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کبھی اس دنیا کو نہیں چھوڑنا، بڑے بڑے مکانات بناتا ہے، بڑے بڑے محلات بناتا ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں لگاتا ہے، اور دنیا بھر کے اندر اپنی کمپنیاں کھولتا ہے، لیکن کبھی اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جس اولاد کے لیے، جس گھر والی کے لیے، جن اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، آخرکار یہ قیامت میں تیرا ساتھ بھی دیں گے یا نہیں دیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی ان آیات کے اندر غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کھول کر کے یہ بیان فرما دیا کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا وحشتناک ہوگا، ایسا ماحول ہوگا اس وقت کہ ایک شخص دوسرے شخص سے دور بھاگ جائے گا، اس کو یہ خطرہ لاحق ہوگا، یہ خطرہ لگا ہوا ہوگا کہ کہیں میرا بھائی مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لے۔ ایسے وحشتناک، خطرناک، ہولناک دن کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں، اس کا ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر رشوت دے کر، پیسے دے کر، اپنی فورس لگا کر کے
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا، وہاں پر رشوت نہیں چلے گی، صرف وہاں پر اعمال چلیں گے۔ اگر دنیا کے اندر اعمال اچھے ہوں گے تو میرے دوستوں اور بزرگوں وہاں پر بخشش ہو جائے گی، جان بچ جائے گی اور جنت الفردوس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، ہمارے اعمال خراب نکل گئے، تو قرآن کریم کا صاف اعلان ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر تو تم بڑی بڑی فورس لگاتے ہو، بڑے رشتہ داروں کا دباؤ ڈالتے ہو، بڑے بڑے آدمیوں سے تمہاری معلومات ہے، جانکاری ہے، تعلقات ہے، ان کی وجہ سے دنیا کے اندر تمہارا پیچھا چھوٹ جاتا ہے، لیکن آخرت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اتنا وحشتناک ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا وحشتناک ہوگا کہ مرد اپنے بھائی سے دور بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، نہ وہاں ماں کام آئے، نہ باپ کام آئے، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، نہ دوست احباب کام آئے، نہ بیوی کام آئے، نہ اولاد کام آئے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہ دن ایسا وحشتناک ہوگا کہ دوسرے کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ ایسے وحشتناک دن کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ دنیا کے دن کے اندر 24 گھنٹے کا دن ہوتا نہیں، صرف 12 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ ایسے دن کے اندر اگر گرمی بڑھ جائے، تپش بڑھ جائے، سورج تیز نکل جائے، انسان کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی کٹنی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن غور کرے اس وقت کے اندر جب 50,000 سال کا دن ہوگا، اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، افراتفری کی بات نہیں، ہوائی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس دن کی مقدار کو بیان فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن ایسا ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وحشتناک دن کی ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ آج دنیا کے اندر مشغول رہ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، حرام کی دولت اکٹھا کر کے، لوگوں کا حق دبا کے، لوگوں پر ظلم کر کے آج ہم نے اپنی جائیداد بڑھائی ہوئی ہے، اپنا بینک بیلنس بڑھایا ہوا ہے، اپنی ہم نے زور بڑھایا ہوا ہے، دباؤ بڑھایا ہوا ہے، اپنی عزت ہم بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہولناک دن کے اندر ہماری پیشی ہوگی، اللہ کے یہاں جہاں عدل و انصاف ہوگا، ذرا سا بے معنی نہیں ہوگا، نہ نوٹ ہوں گے، نہ زمین و جائیداد ہوگی، نہ کسی کی پاور ہوگی۔ ایسے ہولناک دن کے اندر ہمارا کیا ہوگا؟ جس دن ہمارا بھائی ساتھ چھوڑ دے، ہماری ماں ساتھ چھوڑ دے، ہمارا باپ ساتھ چھوڑ دے، ہمارے بھائی ساتھ چھوڑ دے، ہمارے دوست و احباب ساتھ چھوڑ دے، ایسے ہولناک دن کی ہم نے کیا تیاریاں کی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ اللہ کی رضامندی کے اعمال کرو، اعمال صالحہ کرو، برے اعمال سے بچ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ ایسے ہولناک دن کی تیاری تبھی ہوگی اگر دنیا کے اندر لگ کر کے ہم نے زندگی برباد کی، زندگی خراب کی۔ وقت تو گزر جائے گا، لیکن ایک ایک ساعت، ایک ایک منٹ، ایک ایک کارنامہ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قیامت کا میدان ہوگا، ہمارے سامنے رجسٹر پیش کر دیا جائے گا، اعمال نامے ہمارے کھول دیے جائیں گے۔ جب بندہ اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، کہے گا، ما لہذا الکتاب، میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کے اندر نہ کوئی چھوٹی بات چھٹی ہے، نہ بڑی بات چھٹی ہے۔ جو کچھ میں نے دنیا کے اندر کیا تھا، تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔
اللہ کے یہاں ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ بندہ جس طرح دنیا کے اندر اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی عزت کو اعلیٰ کرنے کے لیے، اپنی بات دوسروں کے سامنے بڑی کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، بندہ چاہے گا وہاں پر بھی میں جھوٹ بولوں، لیکن اللہ رب العالمین زبان پر مہر لگا دیں گے۔ ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کا منظر ایسا ہولناک ہوگا، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، ان کی زبانوں پر آج کے دن مہر لگا دی جائے گی، اور پھر کیا چیز بات کریں گی؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بات کریں گے، اس بات کی گواہی دیں گے ان ہاتھوں کے ذریعے کسی مجبور کی مدد کی گئی تھی، یا ان ہاتھوں کے ذریعے کسی پر ظلم ڈھایا گیا تھا، کسی کی عزت کو لوٹا گیا تھا، حرام مال اس ہاتھ سے پکڑا گیا تھا، یہ دوسروں کو مارا گیا تھا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہاتھ گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہمارے پیر اس بات کی گواہی دیں گے ان کے ذریعے کیا کیا گیا، ان قدموں کے ذریعے مسجد گئے تھے، نماز کے لیے گئے تھے، یا چوری کے لیے گئے تھے، یا دوسروں پر ظلم ڈھانے کے لیے گئے تھے، یا دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنے کے لیے گئے تھے، تمام کی تمام چیزوں کی یہ پیر گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارا جسم گواہی دے گا۔ ایسے حالات کے اندر جب ہمارا جسم گواہی دے، ہماری زبان بند ہو جائے، ہمارے ہاتھ گواہی دیں، تمام کی تمام چیزیں گواہی دیں، یہ زمین گواہی دے جس زمین پر بیٹھ کر گناہ کیا تھا، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ دن زمین بھی اپنی خبروں کو بیان کر دے گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایسے ہولناک دن کے لیے بہت سی تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال صالحہ کیجئے، نیک اعمال کیجئے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، کسی کا حق نہ ماریے، غریبوں کی مدد کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے اعمال کیجئے۔ یہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، تمام کے تمام حالات آج تک ایسے ہیں جو مسلمانوں پر دباؤ بنا رہے ہیں اس بات کا کہ مسلمان کسی طرح سے دنیا سے ختم ہو جائے، مسلمان کو تمام طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جہاں دیکھو مسلمان پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے حکم کو چھوڑا، ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیا، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تمہارے اندر دین ہوگا، ایمان ہوگا، کامل دین ہوگا، تم نیک اعمال کرو گے تو اللہ رب العالمین نے تمہاری کامیابی کا، سربلندی کا اعلان فرمایا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں حکومت ملے گی، سلطنت ملے گی، بادشاہت ملے گی، مگر شرط یہ ہوگی تم کامل ایمان والے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں کامل ایمان والی زندگی عطا فرمائے، جو کچھ صحیح کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہنے میں غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ ان کو معاف فرمائے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔